اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے کامیاب زندگی کے کچھ انمول نسخے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحیح ہدایت اور حکمت کی ضرورت ہے۔ اس ہدایت کے بغیر انسان جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی اس ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دیکھیے سورۃ الزمر 18 میں کہا رب تعالیٰ نے کہ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ جن لوگوں کو حکمت ملی تھی ان میں سے ایک انسان حضرت لقمان علیہ السلام بھی ہیں۔ دیکھیے سورۃ لقمان 12 میں کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام پر حکمت کے دروازے کھول دیے، انہیں حکم دیا گیا کہ تم شکر گزار ہو اور اللہ کا احسان یاد کرو۔ دوسرے الفاظ میں یہی بات کچھ اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ شکر گزاری اور عقل مندی لازم اور ملزوم ہیں۔ شکر وہی کرتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہو۔ دانا شخص یہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے شکر سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا، اس میں صرف ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خواہشات سے پاک ہے اور ہمارے شکر سے بالا تر ہے، اسی وجہ سے وہ ہر تعریف کے لائق ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 6 بڑی نصیحتیں کی تھیں، جو کامیاب زندگی کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ سورہ لقمان 13 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور جب کہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلام میں سب سے اہم چیز توحید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی بھی شکل میں کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ شرک سے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء 116 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سورہ لقمان آیات نمبر 14-15 میں ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی پوری اطاعت کریں۔ ہاں، اگر وہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہو تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان 14-15 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ سورہ لقمان 14-15 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا
اور اس راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ نمبر 3، کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہو یا کھلی ہوئی۔ سورہ لقمان 16 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قیامت کے روز ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ السبا 3 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ نمبر 4، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ اہم فرائض کی یاد دہانی کرائی، کیونکہ ان کی پابندی کر کے بندہ انتہائی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے سورہ لقمان 17 میں، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کہ یہی بڑی ہمت کے کام ہیں۔ نمبر 5، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں۔ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، حالانکہ یہ کام بہت ہی زیادہ صبر اور اولوالالباب چاہتا ہے۔ سورہ لقمان 18 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اطراء کرنا چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس ضمن میں چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمدہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل قدر کون سا مسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے اخلاق کی بدولت جنت کے بہت بلند درجات حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ عبادت میں بہت زیادہ آگے نہ ہو۔ اس کے برعکس گو ایک بندہ بہت بڑا عابد ہو، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق صحیح نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے رحم و کرم کے لطف نظر سے نہیں دیکھتے جو غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے کپڑے کو زمین میں لٹکا کر پہنتا ہے۔ نمبر 6، آخری نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چال اور آواز میں اعتدال کی تلقین فرمائی۔ سورۃ لقمان 19۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بلند آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء 37 کو بھی دیکھیے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں تو مکمل حیا، انکساری اور میانہ روی سے چلتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کس انداز میں پیش آتے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش مزاجی سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رویے میں انتہائی نرم تھے اور بات چیت میں دوسرے کا دل موہ لیا کرتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ ہی عمل سے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور نہ ہی کوئی نازیبا بات کرتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنجوس تھے اور نہ کبھی کسی پر الزام رکھتے تھے۔ جو چیز انہیں پسند نہ ہوتی اس سے بے اعتنائی برتتے اور ایسے معاملات میں خاموشی اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھگڑا کرنے، تکبر کرنے اور کسی فضول معاملے میں کبھی ملوث نہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ 83 میں فرماتا ہے، کہا رب تعالیٰ نے کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داری، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں سے بھلے انداز اور نرمی سے خطاب کرو۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ ہدایت دی۔ سورۃ طٰہٰ 40 میں کہا رب تعالیٰ نے کہ تم دونوں جا کر نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے۔ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بہتر آج کل کے مقررین ہرگز نہیں ہو سکتے اور فرعون سے برا سامع کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہر مقرر کو چاہیے کہ ہر سامع کے سامنے بھلے انداز میں بات کرے اور قولاً کریمہ کی نصیحت پر عمل کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی ان ہدایات پر عمل کر کے ہر کوئی کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ نصیحتیں سب کے لیے کارآمد ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو ان ہدایات سے روشناس کرنا پسند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء اور تمام بزرگان دین پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی اس سے ناراض ہے یا راضی، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، تیرے عذاب سے خائف ہوں اور تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔